يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں گجرات کے شہر میں اس مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں، جس میں مدت دراز سے قافلہ توحید کے ایک سالار حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نے اللہ کی توحید اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کر رکھا ہے. اور اس عظیم مسجد کے اندر اہل توحید کا یہ اکٹھ، ان کی یکجہتی کا یہ اظہار، ان کے اتفاق کا یہ مظاہرہ اور ان کے اتحاد کی یہ شکل کوئی انوکھی، اچنبے کی اور تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ شاہ صاحب مدت دراز سے اہل توحید کے دلوں کی دھڑکن بنے، اہل شرک کے سینوں پہ موم تل رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا یہ وتیرہ اور ان کا یہ اسلوب رہا ہے کہ انہوں نے مسئلہ توحید کے بیان میں اور شرک کی سرکوبی میں کبھی اپنوں کی اپنائیت کا اور بیگانوں کی بیگانگت کا نہ شکوہ کیا نہ اس پر خوشی کا اظہار کیا. صرف یہ کہ اپنے ہیں، اس سے ان کی زبان کبھی کسی کی مدح و ثنا پہ آمادہ نہیں ہوئی کہ صرف اپنے ہیں.
اور کبھی کسی کی رد و قدح کے لیے اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ وہ بیگانے ہیں. ان کے نزدیک اپنا اور بیگانہ ہونے کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ ہر وہ شخص جو توحید کے بارے میں کسی سمجھوتے کا قائل نہ ہو وہ اپنا ہے، اور شرک کے مقابلے میں جو کسی قسم کی مداہنت کرتا ہے وہ اپنی صف کا کیوں نہ ہو وہ بیگانہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک قدر مشترک ہے جو قافلہ حق کے خادموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا رکھ سکتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ شاہ صاحب کے کسی محبت کرنے والے نے کبھی شرک سے مفاہمت نہیں کی، اور اللہ کی بڑائی ہے کہ اہل حدیث نے اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود کبھی مشرکوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا ہے. ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نجات کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کو یہ بہت بڑی چیز ہوگی. اللہ غلطیاں بہت کی ہیں، گناہ بہت کیے، خطائیں بہت سی سرزد ہوئیں، کوتاہیوں کے معترف ہیں، بھول ہماری سرست میں پڑی ہوئی، نقائص سے مبرہ کبھی اپنے آپ کو خیال نہیں کیا، عیوب سے پاک کبھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا. اللہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اللہ آج تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کوئی شرمندگی نہیں، اور سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں سارے گناہ کیے لیکن تیرے ساتھ شرک کا ارتکاب کبھی نہیں کیا ہے. اور بہت سی خطائیں کی ہیں، بہت سی غلطیاں ہو گئی. اللہ نہ زندوں کو کبھی پوجا ہے نہ مردوں کو. تیرا شکر ہے اس مردہ پرستی کے دور میں جبکہ حلف بعد میں اٹھاتے ہیں، مردوں کو سلام کرنے پہلے جاتے ہیں. جب ریت یہ پڑ گئی ہے کہ گورنر مجاور ہو، وزیر اعلیٰ قبر فروش ہو، اور وزیر اعظم کسی پیر کا مرید ہو، چاہے پیر جواریہ ہی ہو، ہونا مرید چاہیے، چاہے وہ جوا ہی کھیلتا. اللہ تیرا شکر ہے اس گئے گزرے دور میں مردے تو مردے ہیں، کسی زندے کے سامنے بھی گردن کو خم کرنا گوارا نہیں کیا ہے. اور پھر تیرے نبی ہی نے تو کہا تھا، تیرے رسول ہی نے تو ارشاد کیا تھا، تیرے محبوب ہی نے تو فرمایا تھا جتنے بھی گناہ ہو جائے بچنے کی کوشش کرو، خود نہ کر. ہو گئے لیکن اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے آلودہ نہ کیا تو یقین رکھنا اس پیشانی کو توحید کا مالک کبھی رسوا نہیں کرے گا. یار تجھے منو ڈرانا شروع کر دیتا ہے. نعرہ اس طرح مارتا ہے بابا ہمارا، مجھے اللہ اس جیسے بزرگوں کو زندہ رکھے. جذبہ توحید کا یہی ہونا چاہیے. اور اللہ جانے اس کفرستان میں، شرکستان میں اگر ہم زندہ ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ زندہ ہیں، وگرنہ ہم کو کبھی کے مسل کے گزر چکے ہوتے.
اور آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. کس کا ذکر کیا جائے, کس کا ذکر نہ کیا جائے؟ جب حکمران شرک کے آماج گاہوں کو آباد کرنے والے, شرک کو فروغ دینے والے, تو پھر لوگوں کی, سادہ دلوں کی عظیم اکثریت بھی وہی کام کرے, ان پڑھ بھی وہی کام کرے, پڑھنے والے بھی وہی کام کرے, تو ہم جیسے گناہگار کہاں جائیں؟ لیکن مزہ تو یہی ہے, اور مزے کی کیا بات ہے, اہل توحید کی ریت بھی یہی ہے. ہوا ہے گو تند و تیز, لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد حق کون جس نے نہ کبھی حکمرانوں کی قوت کو اپنی نگاہ میں رکھا, نہ عوام کی اکثریت کو کبھی اپنے دل میں آنے دیا. آج آدمی رونا روئے تو کس کا روئے, ماتم کرے تو کس کا کرے؟ ہم لوگ اپنی ساری زندگیاں اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت میں کھپا دیتے ہیں. ایک بدبخت حکمران آتا ہے, وہ ایک قبر پہ رات گزار کے سارے کمزور ایمان والوں کے ایمان کے خرمن کو آگ لگا کے چلا جاتا ہے. اور الناس علی دین ملوک ہے. اور آج کے اس دور میں جس قدر مردہ پرستی کو فروغ دیا گیا ہے, پچھلے دور کے کسی حکمران نے اس قدر مردہ پرستی کو فروغ نہیں دیا. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کبھی اس قدر. اور سبب کیا ہے؟ مجھ سے لوگوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے. میں نے کہا سبب یہ ہے کہ بزدلوں کی حکومت ہے. بزدلوں کی زندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, مردوں کے پاس جا کے بنا لیتے ہیں, اور چاہتے یہ ہے کہ قوم بھی مردہ پرست ہو کے مردہ ہو جائے. اگر مردہ پرستی جائز ہوتی اور یہ گورنر اٹھتا ہے, حلف اٹھاتا ہے گورنری کا اور سیدھا علی حجویری کی قبر پہ جاتا ہے, وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتا ہے سیدھا قبر پہ جاتا ہے, وہ ذرا حلف اٹھاتے ہیں اور تو اور یہ ضیاء الحق کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. 4 دن پہلے ایران کا صدر آیا, ملک کے شیعوں نے اکٹھے ہو کر اس شیعے کو زندہ باد کہا, اس کو مردہ باد کہا. پڑھا اخبار میں کہ نہیں؟ یہ ایسا پتہ نہیں جرنل اس کو کس نے بنا دیا ہے. اتنا بہادر ہے, دن کو گالیاں پڑی, رات داتا دربار چلا گیا. دوسرے دن اخبار میں خبر چھپی کہ ساری رات اس نے داتا دربار گزاری. مجھ سے لوگوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے. میں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو کہا مجھ کو گالی کیا دیتا ہوں, میں تو مردوں کو ماننے والا مردہ ہی ہوں, گالی دینی ہے تو کسی زندے کو دو, میں تو مرا ہوا ہوں, مجھ کو کیا کہتے ہیں, مجھ کو گالی دینے کا کیا فائدہ ہے, میں تو دیکھو پڑا ہوا ہوں. اور اگر حلف اٹھا کے کسی کی قبر کو سلام کرنا جائز ہوتا تو صدیق اکبر حلف اٹھا کے سب سے پہلے اس کی قبر پر سلام کے لیے جاتا کہ مادر کیتی نے اس سے بڑا انسان کبھی پیدا کیا ہی نہیں ہے. اگر حلف اٹھانے کے بعد
کسی کی قبر پہ جا کے سلام کرنا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حلف اٹھانے کے بعد کونین کے تاجدار کی قبر اطہر پہ جاتا. حلف اٹھانے کی بات ہوتی تو اپنا داماد، بیگانہ نہیں، 2 بیٹیوں کا شوہر، 2 بیٹیوں کا شوہر، اس اعزاز کا مالک کہ آدم کی پوری اولاد میں جو اعزاز کسی دوسرے کو نہیں ملا. جاؤ امت اسلام کی نہیں، ساری کائنات کے نبیوں کی امت کی تاریخ اٹھاؤ. کسی امتی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو ذی النورین کو ملا ہے. کسی امتی کو یہ اعزاز نہیں کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں دی ہو، اور جب دوسری فوت ہو گئی ہو اور وہ روتا ہوا اپنے آقا کے پاس آیا ہو تو کسی نبی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہو عثمان کیوں روتے ہو؟ کہا آقا بیوی کی جدائی کا غم بھی ہے، لیکن اصل رونا اس بات کا ہے کہ آج میرے گھر میں محمد کا لخت جگر نہیں رہا ہے. تو کائنات کے امام نے کہا عثمان اللہ تیرے زخموں کو مندمل کرے، لیکن سن لو تو نے نبی کے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا، اتنا راضی کیا ہے کہ نبی کی اگر 40 بیٹیاں ہوتی نبی یکے بعد دیگرے تجھ کو دیتا جاتا، شادی سے انکار نہ کرتا. وہ عثمان حلف اٹھانے کے بعد اگر کسی قبر سے برکت حاصل کرنا ہوتی تو رقیہ اور ام کلثوم کے بابا کی قبر پہ جاتا. کہاں سے مسئلہ بنا ہے؟ آج سارے اختلافات ان کا اصل سبب یہ ہے ہم نے اسلام کو سرور کائنات کا لایا ہوا، خدا کا نازل کیا ہوا مذہب نہیں سمجھا. آؤ گجرات کے دوستو، آج مسئلہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں، اور آپ تو ایک بڑے عظیم آدمی سے سننے والے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے. سن لو، آج تھوڑے سے وقت میں چاہوں گا کہ کوئی بات اللہ توفیق دے تو آپ کو سمجھا دوں. توجہ کے ساتھ بات کو سنو. امت کے اندر اختلافات کی اصل وجہ اور افتراق کے پیدا ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ اگر ہم اس سبب کو معلوم کر لیں پھر اس کے تدارک کے لیے اکٹھے ہو جائیں، کوئی وجہ نہیں کہ امت کا اختلاف ختم نہ ہو جائے. میرے بھائی مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب نے تو اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کے اتحاد کی بات کی ہے. میں آج شاہ صاحب کی مسجد کے اس عظیم شان پلیٹ فارم سے آپ حضرات کو گواہ بنا کے، اس مسجد کے در و دیوار کو گواہ بنا کے، اپنے رب کو گواہ بنا کے انتہائی خلوص کے ساتھ بریلویوں اور شیعوں کو بھی اتحاد کی دعوت دیتا ہوں. کیا بات ہے؟ اور شاہ جی یہ نعرے، ان نعروں سے ہم بالکل دل برداشتہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. یہ نعرے اگر ہماری نیت درست ہے تو انشاءاللہ ہمارے اتحاد میں کبھی رکھنا نہیں ڈال سکتے انشاءاللہ. میں پوری اپنے بھائی اور اپنے ساتھی، اپنے رفیق کار مولانا حبیب الرحمان یزدانی اور اپنے خطبہ مولانا محمد مدنی، مولانا عبد القدیر خاموش اور دوسروں کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں. آپ ہماری طرف سے مطمئن رہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتحاد کا مظاہرہ جو آج گجرات میں ہوا ہے، میں اس کو پورے پاکستان میں لے کر
بولنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہاں اس اتحاد کی برکتوں کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ سب حضرات کی موجودگی میں اور آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اتحاد ہم صرف 2 گروہوں تک محدود نہیں رکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو سارے مسلمان کہلانے والے اس اتحاد میں شامل ہو جائیں. بات کیا ہے؟ اتحاد میں تیار ہوں. شاہ صاحب کو میں منواؤں گا، آپ اتحاد کریں، لیکن اتحاد کس بات پر ہوگا؟ کس بات پہ اتحاد ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اتحاد کے پیغامبر کی حیثیت سے کائنات کی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے. آپ کو اللہ نے اتحاد کا علم بردار، اتحاد کا پیغامبر، اتحاد کا داعی، اتحاد کا سب سے بڑا رہنما بنا کے بھیجا. خدا نے خود اس آیت کریمہ میں، جس کی پہلے شاہ صاحب نے تلاوت کی، بعد میں نے تلاوت کی، میں نے کہا چلو آج اسی موضوع پر تقریر ہو جس کی تلاوت شاہ صاحب نے جس کی طرح ڈالی ہے کہ دامان باغ سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے. میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نبی کی ایک صفت کا بہت نمایاں طور پر تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتحاد. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم دشمن تھے، اللہ نے محمد کو بھیجا، تم کو ایک کر دیا. صلی اللہ نبی کے ذریعے تم ایک ہو. اختلاف اتفاق میں بدل گیا، افتراق اتحاد میں تبدیل ہو گیا. یہ سرور کائنات کا کرشمہ. لیکن اتحاد کس چیز پر نبی نے کروایا؟ جس چیز پر نبی نے اتحاد کروایا ہے، ہم آپ کے ساتھ اسی چیز پر اتحاد کے لیے تیار ہیں. نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے درمیان اتحاد کروایا، ان میں سے کچھ بت پرست تھے، کچھ ابراہیم اسماعیل کے پجاری تھے، نبیوں کے، پتھر کی مورتیوں کے نہیں، ولیوں کے نہیں، پیروں کے نہیں، مشائخ کے نہیں، بزرگوں کے نہیں، خلیل اللہ کے پجاری، ذبیح اللہ کے پجاری، نبیوں کے پجاری. ان میں سے کچھ عیسیٰ کی خدائی کے قائل تھے، ان میں سے کچھ موسیٰ کے پجاری تھے، ان میں سے کچھ عزیر کے پجاری تھے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى مسیح ابن اللہ. کوئی مسیح کو خدا بنانے والا، کوئی عزیر کی پرستش کرنے والا، کوئی ابراہیم کو پوجنے والا، ان میں سے کوئی بھی بت کا پوجنے والا نہیں. سارے بزرگوں کے پجاری، بزرگ اور ان کے بزرگ نبی. نبی نے اتحاد کیا کروایا کہ تم ابراہیم کی پرستش کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تم عزیر کی پرستش کرو، تمہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تم عیسیٰ کی پرستش کرو، تمہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اتحاد کر لو. قرآن کہتا ہے نبی کا معجزہ کہ نبی نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک کر دیا، دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، بیگانوں کو یگانہ کر دیا، دوئی کو اکائی میں تبدیل کر دیا. کس طرح؟ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، آؤ اتحاد کر لیں. جب یہ کہا گیا سرور کائنات کو سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اتحاد کر لو،
یہ لوگوں نے کہا، نبی نے جواب نہیں دیا، آسمان والے نے کہا جواب میں دیتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ چند دن تمہارے خدا، چند دن ان کے خدا، چند دن ان کے خدا، اتحاد کہا نہیں، سارے خداؤں کے سروں کو نیچا کرو، عرش والے کے جھنڈے کو اونچا کرو، اتحاد تب ہوگا۔ اتحاد میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، ہم تیار ہیں۔ اتحاد یہ نہیں کہ میرا اور تیری دکان کا جھگڑا ہے، آؤ تم اپنی دکان کو ادھر کر لو، میں اپنی دکان کو ادھر کر لوں تاکہ گاہکوں کے بلانے میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے اختلاف۔ اختلاف اس بارے میں بھی نہیں ہے کہ تیری مسجد کا مینار اونچا ہو کہ میری مسجد کا مینار اونچا ہو۔ اگر اس مسئلے میں اختلاف ہے، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مسجد والوں کے مینار کو خود ڈھوانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنا مینار نیچا کر، میں تیار ہوں۔ سب سے پہلے اگر میری مسجد کے سپیکر سے اتحاد میں خلل پڑتا ہے، میں اپنی مسجد کے سپیکر کو بند نہیں اتروا کر پھینکوانے کے لیے تیار ہوں۔ اتحاد، اختلاف کس بارے میں اور کیوں نہیں اتحاد ہو سکتا؟ میرا ایمان ہے اتحاد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ ہم سب کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو مانے۔ اور اسلام کس پر اترا ہے؟ یارو تعجب کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، اللہ کی قسم ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ محلے کے اندر دو گھرانوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ محلہ اگر عقل مندوں کا ہو، چڑی ماروں کا نہ ہو، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں لڑتے ہو؟ جھگڑا ہو گیا۔ کیوں جھگڑا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ دیوار میری ہے، میں کہتا ہوں میری ہے۔ وہ کہتا ہے پردالا یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے یہاں ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے انرجی کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اور محلے میں کوئی بڑا نہیں رہا، چلو محلے کے کسی بڑے کے پاس چلے چلو، اس سے فیصلہ کروا لو، جو وہ فیصلہ کرے اس کو منظور کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر لوگ عقل مند ہو، ہیروئن کے عادی نہ ہو، جو ماشاءاللہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تھوک کے حساب سے بکی ہے، وہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں بات تو بڑی اچھی کی ہے، ہم محلے کے چودھری کو بڑا مان کر اپنا جھگڑا اس کے پاس پیش کر اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ بڑا اگر عقل مند ہو، وہ دونوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا پیش کرنے سے پہلے کہتا ہے مجھ کے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں تجھ کو فیصل مان کے آئے، تو جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہوگا۔ اگر عقل مند ہو تو کہتا ہے لو یہ سٹامپ پر لکھ دو کہ جو میں فیصلہ کروں گا تم اس سے روگردانی، لکھوا لیتا ہے پہلے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، دونوں اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو نہیں مانتا، سارا محلہ اس کو لعنت ملامت کرتا ہے، کہتا ہے بڑا بے شرم ہے، جھوٹا ہے، لکھ کے دے کے انکار کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ لکھ کے دیا ہے۔ اور یارو اپنے پاچھے کے بارے میں، اپنی دیوار کے بارے میں محلے کے کسی بڑے کو بڑا مان کر اپنے تنازعات طے کروا لیتے ہو،
اور اسلام ہی ایسا یتیم ہے، کوئی تمہارا بڑا نہیں رہا جس کے پاس جا کے اپنے فیصلے کو ختم کروا لو، کوئی بڑا نہیں۔ اور کسی کو بڑا مانتے ہو کہ نہیں، اور لکھ کو دے دو کسی کو، اور تم نے لکھ کے دیا ہوا ہے، پیدا ہونے کے دن بھی لکھ کے دیا کہ کان میں اذان کہی اشہد ان محمد رسول اللہ، جان ہوئے پھر لکھ کے دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور تمہارے محلے میں تو نکاح میں مولوی بھی تم سے پوچھتا ہے کلمہ آتا ہے کہ نہیں، نکاح کے دن بھی پڑھواتا ہے۔ اور پھر یہ بڑا وہ ہے جس کو تو نے اور میں نے بڑا نہیں مانا، یہ وہ بڑا ہے کہ عرش والے نے جس کے بارے میں خود کہا ورفعنا لک ذکرک، تجھ کو محلے والوں نے بستی والوں نے بڑا نہیں مانا، عرش والے نے تجھ کو بڑا بنایا ہے، ورفعنا لک۔ اور پھر عرش والے نے کہا محلے کے چودھری کا فیصلہ جو نہ مانے، محلے والے اس کو لعنت و ملامت کرے، اس کا بائیکاٹ کرے، اور جو جس کو میں نے بڑا بنایا ہے، جو اس کا فیصلہ نہ مانے، اس کی بابت کہا فلا وربک لا یؤمنون۔ اور ایک نکتے کی بات بتلا جاؤں، علماء کا جم گھٹا ہے، پورے قرآن میں رب نے کسی مقام پہ اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی ہے، پورے قرآن میں جب بھی قسم کھائی، کبھی فجر کی کھائی، کبھی لیال نشر کی کھائی، کبھی تین کی کھائی، کبھی زیتون کی کھائی، کبھی طور سینین کی کھائی، کبھی بلدہ امین کی کھائی، کبھی گردش لیل و نہار کی کھائی، کبھی آمد و رفت روز و شب کی کھائی، اور جب اپنے حبیب کی بڑائی کا مسئلہ آیا تو اپنی ذات کی قسم کھائی۔ اپنی کبریائی کی قسم کھائی، اپنی بڑائی کی قسم کھائی، اپنی ذات کی قسم کھائی، کہا فلا وربک لا یؤمنون، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا، جس نے تجھ کو بڑا نہیں مانا کتنا اسلام کا دعویٰ کرے، میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے، فلا وربک۔ اور یہی بات تو تھی کہ جب ایک مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا نبی کے فیصلے کو نہ مان کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا رضی اللہ تعالی، اور کہا تو بڑا دانا و بینا، بڑا عقل مند و خرد مند، تیرے پاس اپنا جھگڑا لے کے آئے، اور جو مسلمانی کا دعویٰ نہ رکھتا تھا فاروق کو کہنے لگا فیصلے سے پہلے ایک بات سن لینا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس جھگڑے کا فیصلہ تجھ سے بڑے نے پہلے کر دیا ہوا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا کونین کے تاجدار نے۔ کہا پھر میرے پاس کیوں آئے؟ کہا میں نے تو مان لیا تھا، یہ مسلمان نہیں مانتا تھا۔ کہا تو نے کیوں نہ مانا؟ ہائے ہائے، اس نے سمجھا یہ بھی کوئی دنیا کا حکمران ہے، جب کبھی پرمٹ لینا ہو اس کے نام کا اخبار میں اشتہار چھپوا دو، جی خوش ہو جائے گا، پرمٹ دے دے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے نہ مانا کہ جب تیرے جیسا عقل مند موجود ہو تو اور کون ہے جو فیصلہ کرے؟ کہا پھر جو میں فیصلہ کروں گا تجھے منظور ہوگا؟ کہا اسی لیے تو آیا ہوں۔ بھاگے ہوئے گئے، اپنی تلوار کو اٹھایا، میان سے نکالا، یہ کہتے ہوئے اس کی گردن کو اڑا دیا ھذا قضا عمر من لم یسلم قضا رسول اللہ۔ جو کبریا کے بنائے ہوئے بڑے کی بات کو چھوڑ کر فاروق کے پاس آتا ہے، اس کا فیصلہ پھر زبان فاروق نہیں تلوار فاروق سے کیا جائے گا۔
پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. کوحرام مچ گیا. میں نے یار کی ماشاء اللہ طرف سے کہا عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا. سرور کائنات کی بارگاہ میں قضیہ پہنچا. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, جبریل امین نازل ہو گئے. کہا حبیب کبریا آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا عمر نے ایک مومن کو مار دیا اور مارنے والا عمر, مرنے والے کے وارث دعویٰ کرتے ہیں مسلمان اور چاہتے ہیں کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے, میرا عمر ضائع ہو جائے. جبریل نے کیا کہا؟ کہا عمر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور تیرے لیے رب کا پیغام لے کے آیا. فلا وربک لا یؤمنون, ساری کائنات کہتی ہے کہ محمد کے فیصلے کو ٹکرانے والا مسلمان تھا, اور عرش والا کہتا ہے محمد کے فیصلے کو ٹکرانے والا مومن نہیں ہو سکتا. آؤ آؤ فیصلہ کروا لو. کوئی بڑا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر جھگڑا کسی دنیا کے معاملے میں ہے اتفاق نہیں ہوتا. اتحاد تم کہو گے ہم نے مونچھوں والے کو ووٹ دینا ہے, ہم نے کہا داڑھی والے کو دینا ہے, اس کا جھگڑے کا فیصلہ ختم. لیکن اگر جھگڑا ہے اسلام کے نام پہ, اور کوئی اسلام والا بھی ہے کہ نہیں, اگر جھگڑا ہے دین کے نام پہ, کوئی دین والا بھی ہے کہ نہیں, اگر جھگڑا ہے شریعت کے نام پہ اور کوئی شریعت میں بڑا بھی ہے کہ نہیں, کسی کو تو مانو. اگر لے کے آ جاؤ گے احمد رضا کو, میں ادھر سے کسی اور کو لے کے آ جاؤں, شاعری کسی نے اور لے کے آ جاؤں, کشتی کروانی چاہیے, کبھی جھگڑا ختم نہیں ہو. آؤ میں اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں, شیعوں کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے تیار, بریلویوں کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے تیار. آ جاؤ, اپنے سارے مسئلے اٹھا کے لے آؤ, یا رب کے قرآن پر پیش کرو یا محمد کے فرمان پہ پیش کرو. فیصلہ کروا لو. سنو سنو, فیصلہ کروا لو. ایک ایک مسئلہ لے کے آ جاؤ, رب کے قرآن سے پوچھو, نبی کے فرمان سے پوچھو. جس کا ساتھ رب کا قرآن دے وہ سچا, جس کا ساتھ مدینے والا دے وہ سچا. دولے شاہ کے چوہوں کا ایمان ہم نہیں مانتے. جاؤ مجھ کو قتل کرو, دھار پہ کھینچو مجھ کو, میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. جن کو تم نے بڑا بنا رکھا ہے, کیا معذرت کی باتیں کرتے ہو؟ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں, میں نہیں مانتا. جاؤ جو جی چاہے کرتے. کس نے ان کو بزرگ بنایا؟ ما انزل اللہ بہم من سلطان. میں چھوٹا سا تھا, 8 سال کی عمر تھی. یا اللہ شاہ تو میرا بھائی ہے, سن, یہاں میرا والد مجھ کو لے کے آیا, کچی پکی مسجد تھی, میرا باپ بھی اہل حدیث, میرا دادا بھی اہل حدیث, سیالکوٹ کے رہنے والے. 30 برس پہلے کانوں میں آواز ٹکرائی کہ دولے شاہ کے گجرات میں ایک سید آیا ہے جو دولے شاہ کی بات نہیں کرتا, مدینے والے کی بات کرتا ہے. سنو, آج اہل حدیثوں تم بھی بت پرست ہو گئے, دیوبندیوں تم بھی بت پرست ہو گئے ہو. شخصیتوں کو پوچھتے ہو, کہتے ہو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے. یہ بزرگوں کے نام تم نے اختلاف پیدا کرنے کے لیے تلاش رکھے ہیں. یہ بت ہے جن کو محمد نے سب سے پہلے گرایا تھا, جب اس کی قوم نے کہا تھا وجدنا آباءنا لہا عابدون. ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا. قرآن نے اس کے جواب میں کہا تھا اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون.
اور بزرگ وہ ہے جس پہ جبریل وحی لے کے آتا ہے، کوئی دوسرا بزرگ نہیں ہے، کوئی لاؤ بزرگ جس پر محمد کی طرح وحی اترتی، میں سب سے پہلے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت عنایت اللہ شاہ جوان تھا، 30 برس پہلے یہاں جمعہ پڑھا ہم نے، اس کی تقریر کا محور یہی تھا، ما انزل اللہ بہم من سلطان۔ ان کو پوچھتے ہو جن کے لیے خدا نے وحی نازل نہیں کی، کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، دیوبندی اہل حدیث بریلوی شیعہ، دو بھائیوں کا اختلاف اسلام کے بارے میں ختم نہیں ہو سکتا اگر اپنے بزرگوں کا نام لیں۔ نام لینا ہے یا رب کے قرآن کا لو یا مدینے والے کے فرمان کا لو، دیکھو اختلاف ختم ہوتا ہے کہ نہیں، کس بات پر لڑتے؟ آ جاؤ ایک ایک مسئلہ اٹھاؤ۔ وہ دن گئے جب تم جارحیت کرتے تھے اور ہم مضافت کیا کرتے تھے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا، وہ دن گئے جب گجرانوالہ میں اسماعیل سلفی ہوتا تھا، گجرات میں عنایت اللہ شاہ ہوتا تھا، راول پنڈی میں غلام اللہ خان ہوتا تھا، بس وہ دن گئے۔ اللہ مرنے والوں کی قبروں کو روشن کرے، زندوں کو توحید پہ قائم رکھے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ کے فضل و کرم سے اب بستی بستی کے اندر توحید کے پروانے، شمع رسالت کے فرزانے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے کہ کفر و شرک کا سارا لاؤ لشکر آ جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کیا بات کرتے ہو؟ آ جاؤ، اختلاف کی بات ختم کرو۔ چپ کرے، چپ کرو، سنو، میں یہ بات کر، کوئی بات نہ کرے، جو بات جاؤ، میں ان سارے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، بات کو مختصر کرو۔ لمبی بات فلسفے کی، منطق کی میں نہیں کہتا کہ تمدن تصوف تغنی کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات میں کھو گئی۔ آؤ سیدھی سیدھی بات کرو، آؤ میں تیار ہوں اتحاد کی۔ کیا اختلاف ہے؟ جلوس، کون سا جلوس؟ کون سا؟ 12 بولتے کیوں نہیں؟ 12 نعرے تو بڑی زور سے لگاتے ہیں، جواب دیتے ہی نہیں۔ 12 وفات کا جلوس نکالا، مجھ کو دعائیں دو کہ تمہیں قاتل بنا دو۔ ابھی یہاں پاکستان کے اندر اتنی عمر کے لوگ موجود ہیں جن کو یاد ہے ابھی کل تک اس کا نام 12 وفات تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابھی لوگ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ ہم نے اعتراض کیا، ہم نے اعتراض کیا، ہم نے توحید و سنت کے متوالوں نے، سالاروں نے، میر کاروانوں نے اور نبی کی وفات کا جشن مناتے ہو، پھر اس کا نام عید میلاد بنایا۔ ہم کو دعائیں دو، ہم نے نام دیا ہے، ہم نے سمجھایا ہے نا۔ تمہیں کوئی بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، تمہیں تو اپنے گھر سے کوئی چیز ملی نہیں، تمہیں تو 11ویں کے لیے بھی ملا تو ہمارا بزرگ ہی ملا ہے، تمہیں تو اپنے گھر سے وہ بھی نہیں ملا، نام بھی ہمارے بزرگ بھی جن کو تم بزرگ خدا رسول کے مقابلے میں بناتے ہو، ان کو تمہارے گھر میں تو ہے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں بتی جلائی ہوئی ہے، بتی وہاں جلاتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ کہتے ہو بابیوں کی قبر پہ دیا نہیں جلتا، اور جن کی قبریں جنت کے دریچے کھول کر روشن کی گئی ہوں، ان کو تمہارے بدبودار تیل کے دیوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیے جلاتے ہو، دیے ان پر جلاؤ جن کے اندر تاریخ ہے، جن کی کائنات روشن ہے، وہاں دیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔
جب سورج نکلا ہوا ہو تو موم بتی جلاتا ہے؟ کوئی بیوقوف شاہی پیدنک ہے. حیرانگی کی بات. لڑتے کس بات کا ہو؟ اور ہم تو اتنے غریب لوگ ہیں, اتنے بھلے معنی سے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں. موت پر انداختے ہیں مگر جنگ ہے. جاؤ, ہم نے ہتھیار ڈالے, لیکن تم سمجھو کمزوری سے نہیں, مدینے والے کے نام پہ, قرآن کی آیت پہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار. آج جس کا نام عید میلاد ہم سے بھاگ کے رکھا ہے, ہم سے بھاگ کر, پہلے یہی ثابت کر دو کہ حضور اس دن پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں. اب میں نے تقریر کی لاہور میں کل کے لاما صاحب ان کو یہ مسئلہ نہ بتلاؤ, یہ 9 کو نکالنے لگ جائیں گے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ان کو کہو بناتا جا ڈھاتا جا, ہم تجھ کو بتلاتے جاتے ہیں. تو کچی روٹی پکی روٹی پڑا ہوا ہے, تجھ کو کیا پتا ہے تاریخ کس کو کہتے ہیں. آج جدید دور کے علم ہندسہ کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سرور کائنات کا یوم ولادت 12 ربیع الاول نہیں تھا. جدید دور میں بہت تھی, اور اس لیے ہمارے علماء کہا کرتے تھے روشنی آتی جائے گی, یہ جاتے جائیں گے, کیونکہ روشنی اور اندھیرا 2 متضاد چیزیں, یہ کبھی اکٹھے. دنیاوی تعلیم نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کا مذہب کتنا پاور ہوا ہے. 12 کو تو اتفاق ہے وفات پر, ولادت کا مسئلہ تم ثابت کرو. تم کہتے ہو سوموار کے دن پیدا ہوئے. آج علم الہندسہ نے 5-10 ہزار سال کی تاریخ کو نکالنا آسان بنا دیا. ہفتے کا دن سوموار کا دن آتا ہی نہیں 12 ربیع الاول کو. بات کیا کرتے ہو؟ اور پھر میں کہتا ہوں کوئی ہم جیسا بھی مخالف دیکھا ہوگا جو اتنا کمزور دل کا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے مان ہی لیا 12 ہی صحیح, 12 ہی صحیح, ہم نے مان لیا, لیکن یہ عید جو تم نے بنائی ہے, اور بات ایک کہہ دوں, تمہارے بڑے نے لکھا ہے کہ 12 وفات کا دن, تمہارے بڑے نے لکھا, اور کسی نے کہا 9 کو, کسی نے کہا 7 کو, کسی نے کہا 17 کو. میں کہتا ہوں جس کا دن تم مناتے ہو اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اس کی اپنی زندگی میں بھی کبھی دن آیا ہے؟ کتنی عمر کہتے ہو؟ اور ایک بات اور کہہ دوں, کہتے ہو عید میلاد النبی, عید نبی کی ولادت کا دن. اور ظالموں یہ مانتے بھی ہو کہ نبی پیدا ہوا, پھر بھی بشر نہیں مانتے, اور پھر بھی بشر نہیں مانتے. اور وہابیوں کا حق تو دیکھو, تمہارے بڑے بڑے اشتہاروں پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے. الفضل ما شاہدت بہ اللہ, ایک مخالفت کرتے ہو دوسری موافقت کرتے ہو. ایک طرف کہتے ہو نور ہے, دوسری طرف کہتے ہو میلاد ہے. کبھی جبریل کی ولادت کا دن بھی بنایا ہے؟ بولو تو صحیح. کبھی کسی نور کی ولادت کا دن بھی بنایا ہے؟ پھر میلاد کس کی ہوئی؟ اس کی میلاد بھی ہوئی تب بھی بشر نہیں, اس نے شادی بھی کی تب بھی بشر نہیں, اس کا سسر بھی تھا تب بھی بشر نہیں, اس کے داماد بھی ہوئے تب بھی بشر نہیں, اس کی بیٹیاں بھی ہوئی تب بھی بشر نہیں, اس کے بیٹے بھی ہوئے تب بھی بشر نہیں, وہ فوت بھی ہو گیا تب بھی بشر نہیں. پھر بشر کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں بتلا دو, ہم مان لیتے ہیں. پھر اور بشر کس کا نام ہے؟ کبھی نور کی پیدائش کا دن بتلاؤ, نور کی وفات کا دن بتلاؤ, ہم بھی مان لیتے ہیں. اس کا دن بھی مناؤ, روح الامین کا دن مناؤ, جس کا نشیمن محمد کا سینہ بنا تھا صلی اللہ
اور اقبال نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیاد۔ سینے والے کا تو میلاد کا دن بتلاتے ہو، جو سینہ جس کے لیے آماج گاہ بنا اس کی ولادت کا دن کیوں نہیں مناتے؟ کیا بات کرتے ہو؟ اب میں نے کہا چھوڑو سارے، تمہیں کیا پتا ہے کہ ایک بات کہہ کے تم کتنے چکروں میں پھنس جاؤ؟ تم کو کیا پتا ہے کہ وہابیوں سے تمہارا پالا پڑ گیا، جو بڑے نکتہ رس، نکتہ بھی، نکتہ دان ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا؟ تم نے سمجھا یہ مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو کہا ابو جہل نے کمان اٹھائی، نبی کے چہرے پر ماری، کہا سبحان اللہ، کہہ رہے ہو بدبختو ابو جہل نے مارے، کہا جی مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ تم نے سمجھا سارے چمٹے بجانے والی قوم ہے؟ ہمارے تو کسی مولوی کے گھر میں چمٹا نکل آ جائے تو لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، چاہے اس نے بیچارے نے آگ کی وہ پاتھی پکڑنے کے لیے رکھا ہوا ہو، کہتے چمٹا نکلے گل کوئی خطرناک ہی ہے۔ تم نے ساری قوم کو چمٹا بجانے والی سمجھا ہوا ہے؟ ساری قوم ناچنے والی، اور ناچتا وہ ہے جو اپنی عقل سے پیدل ہوتا ہے۔ جس کی عقل ہوتی ہے کبھی ناچ سکتا ہے؟ کبھی عقل والے کو بھی ناچتے دیکھا ہے؟ کبھی خرد مند کو بھی ناچتے دیکھا ہے؟ ہاں، بعض حکمران آخری عمر میں ناچنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کے جانے کا دن ہوتا ہے، اب پتا چل جاتا ہے کہ انہیں بھی عقل پیدل ہو گیا جا رہے آجے۔ تم نے ساری قوم کو ناچنے والی سمجھا ہوا ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ یہ دن کا اختلاف بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ جس کا دن منا رہے ہو اس نے یہ دن منایا، اگر منایا ہوتا تو دل میں اختلاف نہ ہوتا۔ لوگ تو اس کی ہنسی کو لکھ لیتے تھے، لوگ تو اس کی مسکراہٹ کو قلم بند کر لیتے تھے، لوگ تو اس کا تبسم کو اپنے اوراق کے اندر محفوظ کر لیتے تھے، لوگوں نے تو اس کی چال اور اس کی ڈھال تک لکھ دی ہے، لوگوں نے تو اس کی قامت اور اس کی گفتار تک لکھ دی ہے۔ کون سا گوشہ ہے جو میرے آقا کا مخفی رہا ہے؟ آقا نے زندگی میں ساری زندگی، یاد رکھنا بات، عاشق کہتے ہو نا اپنے آپ کو، ذرا وہابیوں کا بھی عشق سن لو، اور عشق ہے ہی ہمارا۔ تمہارا کیا ہے؟ گجرات سے لے کر چیچوں کی ملیاں تک تمہارے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اتوں لے کے پاک بٹن تک دل کے ٹکڑے ڈگے پے نے، اینج معلوم ہوں کسی پیڑے کسائی دے کے بیچے دینے انہوں نے۔ دل بھی کسی اچھی بڑی بھینس کا معلوم ہوتا ہے، یہاں سے چلتا ہے پتہ نہیں دل کیا ہے، کیسا دل ہے۔ اور امام بری تو شروع ہوتا ہے، بندہ سوچتا جیل میں آ کے مک جائے گا، گجرات پہنچ جاتا ہے، گجراتوں اگے لاہور بھی ختم نہیں ہوتا، ملتان جا پہنچتا ہے، پھر ملتان بھی بس نہیں ہوتا، اجمیر ٹر پہ کہتے اتنے کی لین جائے، کہتے حالی دل کا ایک ٹکڑا باقی رہ گیا ہے، اتنے جا کے چڑھا دیے، کسی پیڑے کسائی دے اگے ویچ دیو، کسی کبابا والے اگے ویچ کے تہاڈی جان خلاصی کروا دے گا۔ یہ دل ہے ان کا، یہ عاشق ہے، یہاں بھی وہاں بھی، جتنے دیکھی توا پر رات اتنے گزاری ساری رات، سبحان اللہ۔ عاشق تو ہم ہیں جنہوں نے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا، پھر کسی کا چہرہ دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی، پھر حسرت ہی نہیں رہی۔ لوگوں نے کہا پاک پٹن کی طرف تو دیکھو، کلیر کی طرف تو دیکھو، اجمیر کی طرف تو دیکھو، ملتان کی طرف تو دیکھو۔ ہمیں لوگوں نے کہا، اور جب لوگوں نے اصرار کیا تو ہمیں حسان کی بات یاد آ گئی۔ ہم نے کہا کیسے دیکھے کہ اس کا چہرہ دیکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیا جی بھر گیا ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ کس کو دیکھے؟ کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ تو صحیح،
کہ حسان نے جس کو دیکھ کے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ ماں نے کسی ایسے خوبرو کو جنا ہی نہیں اور چشم فلک نے اس سے خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں. کیا کہوں یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تکبیر کیا کہیں شان علی کعبہ شان صحابہ کس کو دیتے ہیں؟ حق کس کو دکھاتے ہو؟ کوئی اس جیسا چہرہ ہو تو دکھا دو. کوئی اس جیسا چہرہ ہو. آئے سادی تو کس وقت یاد آیا؟ سادی نے کہا ہے اے بابے ہوں نا سارے تمالا پاگل ہے عاشق. بابا جی کون دے عاشق ہوں؟ میں کیا عاشق ہوں کہ کمیار ہوں؟ کوئی ذات ہے؟ کون دے عاشق ہے جی؟ اس عاشق کا تذکرہ سادی نے کیا. کہا ایک بھلی مانت جا رہی تھی اس کے پیچھے بابے اور چل پڑے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا داڑھی سفید ہاتھ میں من کا چمٹے کے نشان بھی مونڈے پہ پڑے ہوئے انگلیاں تبلے پر بھی رواں نظر آتی ہے من کے بھی بڑے بڑے. کہا بابا تینوں کی ہو گیا؟ کہنا میں تیرا عاشق ہوں. انہوں نے کہا فٹے منہ اس عمرے عاشق کتوں آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں تے عاشق ہوں تیرے جائی کوئی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا میرے پیچھے میرے نال سونی میری بہن آ رہی ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے رکھ کے ایک تماچا رسید کیا. اس نے کہا بے ایمان جھوٹا ہے. عاشق ہوتا تو پھر پیچھے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرتا. عاشق ہم ہیں عاشق ہم ہیں عاشق. مدینے والے کو دیکھا اب کسی کو دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی. تکبیر اب کسی کو دیکھنے کی حسرت ہی. دیکھیے کنوں دولے شاہ چوئی دکھاندے کن نے اور نام کیا ہے؟ تموڑی شاہ لسوڑی شاہ. ہمارے لاہور میں ایک ہے لسوڑی شاہ. میں نے کہا رب کی قسم یہ بزرگ نہیں ہے. کہہ لگے تھی دیکھا میں میرے پیو دادے نے نہیں دیکھا میں بھابیاں نے گھر پیدا مینوں کتنے توفیق ہونی ہے دیکھنے. کہہ لگے پھر بغیر دیکھے کیسے کہتے ہو؟ میں نے کہا اگر بزرگ ہوتا تو رب اس کا نام تموڑی شاہ نہ رکھواتا رب نہ رکھواتا. کہنے لگا جی ماں باپ نے رکھ دیتا نہیں تھی جانتے پتا نہیں تھی بلی پیدا ہو رہا ہے. میں نے کہا ماں باپ اس کے بھی نہیں جانتے تھے جو آمنہ کی گود میں طلوع ہوا. ماں باپ اس کے بھی نہیں جانتے تھے. ماں باپ اس کے بھی لوگوں نے کہا نام رکھو. عرش والے نے کہا نہیں اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. تمہیں نہیں نام رکھنا نام میں نے رکھنا ہے. کیوں کہ اسے سید ولد آدم بنانا ہے. اس کا نام بھی بڑا اس کا نام بھی بڑا. جس کو اونچا بنانا ہوتا ہے اس کا نام بھی خود رکھتا ہے. جانوروں کے نام اس کے رکھواتا نہیں. ایک بزرگ ہے نا کوڑے شاہ. کوئی خدا کا خوف کرو جاؤ مسئلہ آج حل ہو جائے لے آؤ. اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی گزرا ہے کہ نہیں؟ 63 سال کی عمر 63 مرتبہ اس کی زندگی میں یہ دن آیا. 63 مرتبہ. چھوڑ دو قبل نبوت کا زمانہ. نبوت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا. کتنی مرتبہ؟ 23 مرتبہ. جاؤ گجرات کے لوگوں میرا پیغام اور اعلان پہنچا دو. کوئی مولوی ہائے 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 بات یاد آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے. شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم
ہائے ہائے 23 برس نبی نے نبوت کے گزارے، 23 برسوں میں 23 مرتبہ یہ دن آیا. ایک مرتبہ بتلا دو کہ نبی نے یہ دن منایا. کسی ضعیف حدیث سے بتلا دو. اور یارو تمہیں مبارک ہو، ہم دن نہیں مناتے اس کی پیروی میں جس نے اپنا دن نہیں منایا. جس نے اپنا دن نہیں منایا ان کو دلیل ملی. ہائے ہائے جو اما ملی تو کہاں ملی؟ تیرے جرم خانہ خراب کو، تیرے جرم خانہ خراب کو، تیرے جرم خانہ خراب کو. اور دلیل ملی تو ابو لہب کی ملی. دلیل ملی تو کس سے؟ ابو لہب سے. تو نے ابو لہب کی سنت میں دن منایا. عرش والے نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اور میں نے رسول کی سنت میں دن نہ منایا. عرش والے نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں نے سراج منیر کی سنت میں دن نہیں منایا، تو نے ابو لہب کی سنت میں دن منایا. تو اپنی پوتھی لے کے آنا، میں نبی کو اپنا گواہ بنا کے آؤں گا. فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. فیصلہ ٹھیک ہے. سارے مولویوں کی داستان صرف ابو لہب پر، سارے مولویوں کی داستان صرف ابو لہب کے گرد گردش کرتی ہے. ابو لہب نے دن بنایا. اللہ نے کہا تبت یدا، تبت یدا. اور نہیں سمجھ آئی مسئلہ، نہیں آئی. خدا نے صرف ابو لہب کو نہیں کہا جہنمی ہے، کہا جس نے اس کی پیروی کی. کس نے پیروی کی تھی؟ بیوی کے سوا اس زمانے میں کسی نے کی ہی نہیں تھی. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا. جہاں ابو لہب گیا وہاں اس کی بیوی بھی گئی، اور جہاں ابو لہب گیا وہاں اس کی سنت کا حوالہ دینے والے بھی گئی. فیصلہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے. فیصلہ دل کا تم ہی فیصلہ کر دو. لیکن اے بتو، منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چند صورتیں باقی رہ گئی ہیں، وہ بھی ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس لیے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہر سال کلام پاک 29ویں کی شب کو ختم ہوتا ہے. اسی بنیاد پر باقی چند ایک صورتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ انہیں کل پڑھا جائے گا، اور پرسوں حسب سابق اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز. پرسوں قرآن مجید کا ختم بھی ہوگا اور ختم قرآن پاک پر تفصیلی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. آج ہم نے سابقہ خلاصہ 28ویں پارے تک بیان کیا تھا. سورہ حشر کا تذکرہ باقی تھا. 28ویں پارے میں سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسے خوش نصیب کا تذکرہ اپنے کلام مجید میں کیا جو اس قدر ایثار پیشہ تھا اپنے کلام پاک کا حصہ بنا دیا. حدیث پاک میں آیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں تشریف فرما تھے. عشاء کی نماز ہو چکی تھی. آپ کے سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے کہ اچانک نماز عشاء کے بعد دو مہمان مسجد کے اندر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پردیسی ہیں، باہر سے آئے ہیں، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں اسلام کے مسائل پوچھنے کے لیے. آپ نے مسجد میں نگاہ دوڑائی، صرف ایک ہی صحابی بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے. آپ نے اس کو بلایا، فرمایا
اللہ کے بندے دو مہمان آ گئے ہیں، ایک مہمان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، ایک کو تم اپنے گھر لے جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہ کہا، کہہ رہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ مہمان کو ساتھ لیا اور چل نکلا، لیکن راستے میں پریشان ہو گیا۔ غریب آدمی تھا، مفلس و قلاش، سوچا نہ جانے گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا، اپنی بیوی کو قصہ بتلایا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان میرے سپرد کیا، ایک مہمان آپ خود اپنے گھر لے گئے، ایک مہمان کو میں لے کے آ گیا ہوں، تو گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے کہ نہیں؟ خاتون بھی اللہ کی پاک باز بندی تھی، نیک عورت، اس نے پیشانی پہ سلوٹ نہیں ڈالی کہ اپنے گھر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم مہمان کو لے کے آ گئے۔ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا گھبرانے کی بات کیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، مہمان نہیں آیا، اللہ کا کرم آیا ہے۔ گھر میں اور تو کچھ نہیں، بچوں کی روٹی بچی ہوئی ہے جو میں نے رات کو بچوں کو نہیں کھلائی کہ رات کو جیسے ویسے گزر جائے گی، صبح بھوک سے نڈال بچے اٹھیں گے، صبح ان کو روٹی کھلاؤں گی۔ لیکن کیا ہے بچے بھوکے رہ جائیں، اللہ کے رسول کا مہمان کھانا کھا لے، اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی پاک باز عورت۔ کہنے لگی تم مہمان کو اندر بٹھاؤ، میں کھانا تیار کرتی ہوں، پتا اس کو نہ چلے کہ ہم غریب اور مفلس ہیں اور اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ مہمان کو اس نے اندر بٹھایا، وہ پاک باز عورت کھانا تیار کرنے لگی، یہ اللہ کا بندہ اس کو بٹھا کے باہر آیا، کھانا دیکھا تو بہت تھوڑا، کہا بی بی کھانا اتنا نہیں ہے کہ دو آدمی کھا سکے، اور عرب کا رواج یہ ہے کہ جب تک میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ اب کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ مہمان بھوکا نہ جائے، اگر میں نے کھانا کھایا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ دونوں صلاح مشورہ کرتے ہیں کس بات کے لیے کہ مہمان کو کس طرح سیر ہو کے کھانا کھلایا جائے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب کھانا تیار ہو جائے تم مجھے آواز دینا، کھانا رکھنے سے پہلے میں دیے کی بتی کو درست کرنے کے بہانے بتی بجھا دوں گا، اندھیرا ہو جائے گا، کھانا رکھوں گا، مہمان کے ساتھ خود بھی بیٹھ جاؤں گا، مہمان یہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، ہاتھ بڑھاتا رہوں گا۔ اس طرح مہمان شیر ہو کے کھا لے گا اور اس کی بھوک مٹ جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میزبان نے ساتھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، اس ہیلے اور بہانے کے ساتھ مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ صبح کی اذان ہوئی، رحمت کائنات کا یہ پاک باز ساتھی نبی کے مہمان کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نماز فجر ادا ہوئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساتھی مہمان کی خدمت تواضع کی ہے کہ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مفلس و قلاش، اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی ہے کہ مہمان گھر سے راضی جائے، بھوکا نہ کھائے، باقی اس سے پوچھ لیجئے کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا رسول اللہ اس کو کہیے مجھے معاف کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے کہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو اس کا علم ہو جاتا تھا، کیونکہ سخت سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں بھی آپ کی پیشانی اقدس پر وحی کی نزول کے وقت پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ اور فرشتوں کی آمد سے صحابہ کو اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ وحی کے نزول کا پتہ چلا، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، نبی کائنات مسکرا پڑے، صحابی پریشان ہو گیا، کہیں اللہ نے راز کو فاش نہ کر دیا، ہماری غربت کا پردہ نہ اٹھ جائے۔ جھجکتے عرض کی اللہ کے رسول اپنے مہمان کو پوچھ لیجئے کچھ کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ آپ نے اپنے پیار سے ہاتھ اٹھایا، اپنے صحابی کے کندھے پہ رکھا، فرمایا ساتھی تو نے رات مہمان کی کیسے خدمت کی کہ عرش والا عرش پہ بیٹھ کے مسکرا پڑا ہے؟ تو نے کیا کیا کہ عرش والے نے
کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبل یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اے میرے نبی تیری امت میں ایسے پاک باز لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ لیتے ہیں, تیرے مہمان کو بھوکا نہیں جانے دیتے. قرآن میں اللہ نے اس کی قربانی کو یہ بدلہ عطا کیا کہ اس کا تذکرہ کلام مجید میں کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ایثار اور تیرے قربانی نے رب کو اتنا خوش کیا کہ رب نے تیری مدح میں قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی ہے. لوگوں, ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایثار اور قربانی کا یہی جذبہ پیدا کہ مومن کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار اور سمجھے کہ اگر میں کسی کے کام آ گیا تو اللہ اس پر راضی ہو جائے. اپنے اوپر خرچ کرنا کون سی بات ہے؟ اپنے اوپر تو ہر آدمی خرچ کرتا ہے. اصل میں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں پہ خرچ کرتا ہے. یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ. اس آدمی کی رب کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے. اللہ ہم کو اسی طرح کے جذبات سے بہرور فرما دے. اس کے بعد اسی سورہ حشر میں رب کائنات نے مومنوں کی ایک اہم صفت بیان کی ہے. فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے سے پہلے مومنوں کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ اور حسد اور بغض, مسئلہ ذرا سمجھ لو, جو اسلاف امت کے خلاف, جو اس امت کے بڑوں کے خلاف, جو نبی کے پاک پاس صحابہ کے خلاف اپنے سینے میں بغض اور کینہ رکھے, قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو اس امت کے بڑوں کے بارے میں دل میں اچھے جذبات رکھتا اور صرف اچھے جذبات رکھتا نہیں. کلام مجید میں رب نے کہا ہر نماز میں ان کی مغفرت کی دعا بھی مانگتا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ان کا بھی معاف کر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں, جو ہم سے پہلے. اور سن لو مسلک کون سا سچا؟ پہلوں کو گالی دینے والوں کا مسلک سچا, پہلوں کی بخشش کی دعا مانگنے والوں کا مسلک قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے اور جو ان سے پہلے مومن و مسلمان ہو چکے ان کی بھی بخشش کی دعا مانگتے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایمان کی علامت ہے دعا مانگنا. ایمان کی علامت ہے, اب بولو ایمان کی علامت کیا ہے؟ دعا مانگنا ایمان کی علامت ہے. قرآن کہتا ہے کون ہے مومن جو اپنے لیے بھی دعا مانگتے اور اپنے پہلوں کے لیے بھی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہم کو بھی معاف کر, ہم سے پہلے جو مومن و مسلمان گزر چکے ان کو بھی معاف کر. اس کے بعد سورہ حشر کے آخر میں 3 وہ آیتیں ہیں جو توحید کا خلاصہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. لوگوں اللہ کیا کہتا ہے؟ هو اللہ, اللہ کے سوا کوئی رب موجود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی روٹی عطا کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی شفا بخشنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی بیٹا دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا ہے؟ ہو اللہ. جب ملکیت اللہ کی تو دے بھی کوئی سکتا. یہ مسئلہ آج سمجھ کے جانا. دینے کا حق صرف وہ رکھتا ہے جو مالک ہو. جو مالک نہیں ہے وہ دینے کا حق بھی. بولو یہ ساری کائنات کس کی ملکیت ہے؟ اور ملکیت اللہ کی مانگتے کن سے ہو؟
ہے مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا. اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی کسی سے مانگنے کے لیے تیار ہو سکتا. میر صاحب یہ سامنے جو گلی ہے اس میں بھی بچھا دے بھائی, یہ دوست جو ہے خالد صاحب چودھری صاحب, یہ سامنے گلی میں بھی بچھا دے, سائیکلیں نکلوا دے. اور سامنے گلی میں یہ کہہ رہا تھا توجہ کے ساتھ, توجہ ہے کہ نہیں؟ جو نہیں ہے تو پھر ختم کر دے ذرا. کیوں بھائی؟ توجہ کے ساتھ, توجہ پوری طرح مبذول کر کے. رب کائنات نے کیا کہا؟ ملکیت کس کی ہے؟ اور مالک اگر اللہ ہے تو تم کن سے مانتے ہو؟ یہ اللہ کے بھائی وال ہے, شراکت دار ہے, پھر کس سے مانتے ہو؟ کون للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں بھی ہر چیز اللہ کی, زمین میں بھی ہر چیز ہے. پھر کون ہے جن سے تم مانگتے؟ وہ کون ہے؟ پہلے ان کی حیثیت کو متعین کرو. اور ظلم کی بات ہے, تھک گئے ہیں توحید سنا سنا کے, سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں. تم مانگتے ہو زمین والوں سے, اور اللہ کہتا ہے ملکیت ہے آسمان والے کی. مانگتے ہو زمین والوں سے, اور ملکیت کس کی ہے؟ آسمان والے کی. تم تو الٹی بات کر رہے ہیں. بے شک مانگو, لیکن اس سے مانگو جس کی پہلے ملکیت ثابت ہو. جس کی ملکیت کی ثابت نہیں وہ کچھ دے سکتا. ملکیت کس کی؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کسی کی کائنات میں ملکیت. اور پھر ایک اور بات ہے کہ ہی عالم الغیب والشہادہ, اور اس سے مانگو جو تمہاری سنتا بھی ہے, جو تمہاری, اور جو سنتا ہی نہیں وہ تمہیں دیں گے کیا؟ اور جو جانتے ہی نہیں کہ مانگنے والا کہاں کھڑا ہے, جو جانتے ہی نہیں کہ مانگنے والا, انہوں نے کیا دینا ہے؟ عالم الغیب, اللہ جانتا ہے کہ کون کون گداگر کہاں کہاں پہ مانگ رہا ہے, کون کون فقیر کہاں کہاں پہ سوال کر رہا ہے, کون کون منگتا کس کس جگہ پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے. اللہ کے سوا کوئی جانتا, اللہ کے سوا کوئی. اور مسئلہ آج سمجھ ہی لو اچھی طرح, دوست ناراض نہ ہو. خدا کی قسم ہے جتنا توحید کا مزاج ہم نے اڑایا ہے کائنات کی کسی قوم نے نہیں اڑایا. کائنات کی کسی قوم نے. ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بزرگا دے دے, فلاں بزرگا ولی پیر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں, مانگ رہے ہیں بغداد سے, بیٹھے ہوئے یہاں مانگ رہے ہیں بصرے سے. اور سنو, اور نبی کی زندگی میں بھی جو نبی سے مانگنے آتا تھا, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مانگتا تھا, اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگتا تھا. اگر زندگی میں گھر سے نبی کو آواز نہیں پہنچا سکتا تو تم اپنے گھر میں بیٹھ کے مرے ہوا کو آواز کیسے پہنچا سکتے ہو؟ کہاں گئی ہے تمہاری عقلیں؟ تمہاری عقلوں پہ کیسے پردہ پڑ گیا؟ ایک فقیر آیا, اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کہا اللہ کے رسول میں فقیر ہوں, مجھ کو کچھ لے دیجیے لوگوں سے. کیا کیا؟ چل کے مسجد نبوی میں آیا, چل کے مسجد حضور کی بارگاہ میں پہنچا. حضور کی, یا رسول اللہ میں فقیر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, مخلص ہو اللہ کے, اللہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو کہیے کہ کچھ مجھے مدد کرے, کچھ سچا خیرا. کہاں آ کے مانگا؟ اور نبی کی, اور جب نبی یہ کائنات اس کائنات سے رخصت ہو گئے تو پھر نبی کی قبر مبارک مسجد نبی میں موجود تھی کہ نہیں؟ کوئی ایک حدیث کہ کسی بندے نے قبر پہ آ کے سوال کیا, کسی بندے نے آ کے قبر پہ, بلکہ حدیث اس کے برعکس ہے. ایک بھیا نبی کی بارگاہ میں آئے, کہہ لگی یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میری کچھ مدد کیجیے. یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میری کچھ. ہائے ہائے, تم بزرگوں کہتے ہیں سب کچھ دے سکتے ہیں. نبی کا جواب سن لو, اور وہ بزرگ جو بزرگ ہیں ان کو اگر بزرگی ملی ہے تو نبی کی اطاعت سے ملی ہے, نبی کی جس کی وجہ سے ملی ہے اس کا جواب سن لو. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اماں
تو نے ایسے وقت میں سوال کیا ہے کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی کے پاس اگر سارا کچھ دے سکتے تو کہتے اچھا جا تجھ کو مالا مال کر. کیا کہا آج میرے پاس؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑی آس لے کے آئی تھی. آپ نے فرمایا اما اگلے سال آنا. اما جس طرح کہتے ہیں کہ آج نہیں ہے پیسے اگلے سال اللہ فراخی دے گا تو پھر کچھ تمہاری مدد کریں. فرمایا اما اگلے سال آنا. یہ نبی کی صحابی عورت ہے. نبی کی صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو, نبی کے رخ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے چوما ہو. یہ صحابی عورت, اس کا عقیدہ بوڑھی کا دیکھو اور تمہارا عقیدہ تو بوڑھیوں جیسا بھی نہیں ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس عورت کا عقیدہ دیکھو کتنا کھرا عقیدہ. نبی یہ کائنات نے کہا اماں اگلے سال آنا. اماں نے کیا جواب دیا؟ کہیں گے یا رسول اللہ اگر اگلے سال آپ فوت ہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہائے 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 یا رسول اللہ اگر اگلے سال آپ فوت ہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ماں کا عقیدہ کتنا کھرا عقیدہ. اس ماں کا عقیدہ کتنا ہائے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے عقیدہ کہاں سے بنایا؟ اس بڑھیا کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی فوت ہو سکتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد کچھ مل سکتا. نبی کے بعد فوت ہونے کے بعد کچھ مل سکتا. نبی نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں اگر میں فوت ہو گیا تو میرے قبر سے آ کے سوال کرنا. کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ فرمایا اگر میں نہ ہوا میرے ابو بکر کے پاس آنا. اگر میں نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میرا ابو بکر ہوگا. میرے ابو بکر کے پاس آنا اور کہنا کہ میرے آقا نے وعدہ کیا تھا میرا ابو بکر تجھ کو میرے وعدے پہ ضرور دے دے گا. میرا ابو بکر میرے وعدے پہ تجھ کو. کئی مسئلے حل کر دیے. ایک مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ نبی کے بعد نبی کا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ جس کو کہا کہ اس کے پاس آنا. اگر کسی اور نے ہونا ہوتا تو نبی اس کا نام لیتے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ مرا ہوا چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو کوئی کسی کو کچھ دے سکتا نہیں. اور لینا ہے تو زندے سے آسمان لینا ہے. صدقہ و خیرات کو کس سے لینا؟ تم کیا کرتے ہو؟ اور اگر جولی پھیلانی ہے تو کس کے آگے پھیلاؤ؟ زندہ کے آگے. کس کے آگے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی زندہ, ہمیشہ زندہ, جس پر کبھی موت, جس کو نہ نیند آوے نہ موت. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن. اور اس رب کو پکارو جو بڑا رحم کرنے والا. اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی کائنات میں دوسرا. کتنا رحم کرنے والا. حدیث بتلائی تھی پچھلے دنوں کہ غزوہ بدر کے دن ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود سے نکل کے بھاگا, میدان بدر میں پہنچا, تپتی ہوئی ریت پہ پیر پڑے, دھوپ کی تمازت نے پیروں کو جلایا, بچے کے منہ سے چیخ نکلی, ماں کے کانوں سے ٹکرائی, ماں کی ممتا دوڑتی ہوئی باہر آئی. ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کائنات میں کوئی وجود. اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کے بیٹوں کو ماں کی خدمت کی توفیق دے. ماں سے پیارا وجود. اللہ کی قسم ہے ماں کی نعمت کو وہی شخص جانتا ہے جس کو ماں کے احترام کا, اس کے پیار کا اور قرآن و حدیث میں اس کے مقام کا علم ہے, یا جس نے ماں کے پیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ماں کا سایہ نصیب ہے. اللہ کی قسم ساری کائنات کی دعائیں ایک طرف اور اکیلی ماں کی دعا ایک طرف. اس لیے کہ ماں کے سینے سے جو بیٹے کے لیے دعا نکلتی ہے نا وہ عرش مولا کو ہلا دیتی ہے. اس لیے کہ دل سوچتی ہے. آج میں سوچتا ہوں اب ہم خود بچوں کے باپ ہیں, جوان بچے ہو گئے ہیں. ماں اتنا پیارا وجود ہوتا ہے. آج صبح میری والدہ کا فون آیا کہ بیمار ہے سخت, اور انہوں نے کہا کہ میں بڑی سخت بیمار ہوں تم مجھے آ کے دیکھ لو. میں رات کا بڑا تھکا ہوا تھا, رات کو وہاں جا کے درس دیا, ساری رات جاگا ہوا تھا, کئی دنوں سے تھکا ہوا. لیکن والدہ کا ٹیلی فون آیا, میں گیا. میرے خیال میں والدہ ماجدہ کو کوئی 104 کے قریب بخار تھا, بہت زیادہ بخار. میں جب گیا ماں نے مجھ کو اپنی گود میں بٹھا لیا
میں ان کے سینے سے لگا, اللہ جانتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ان کا بخار اتر گیا تھا. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا کہ ماں کیا عجیب وجود ہے. کہا کہ میں بہت اداس تھی, عادت میری یہ ہے کہ میں